الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، علم کی زینت علم میں ہے۔ وما کان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ، وما کان اللہ علیما حلیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے۔ اور یہ جو علم رکھتے ہیں، یہ علم میرے آقا علیہ السلام کی وراثت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی علم کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کو حلم بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کا حلم بیان کیا جائے کہ آپ کتنے حلیم تھے، کتنا طبیعت کے نرم تھے، کہ یتیموں کے ساتھ آپ کا حلم کیسے تھا، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا حلم کیسے تھا، بوڑھوں کے ساتھ آپ کا حلم کیسے تھا، حتیٰ کہ منافقوں کے ساتھ آپ کا حلم کیسے تھا، تو یہ ایک ایسا مضمون ہے، صرف یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم بیان کیا جائے تو خدا کی قسم پورا قرآن ہی میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق بھی بیان کرتا ہے، آپ کا حلم بھی بیان کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے سمندر قلم بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، میرے آقا علیہ السلام کے حلم کی جو ہاں ہے، یہ اس کی بھی تکمیل مشکل ہے، ناممکن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا حلم کیسا ہے، ایک دو حدیث اور روایات عرض کر کے آگے چلوں گا۔ سرکار کے ایک صحابی یہ نوجوان ہیں، ان کا بہترین مشغلہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے کھجور کی درخت پہ چڑھ جاتے اور تازہ کھجوریں توڑ کے کھاتے تھے۔ جیسے نوجوانوں میں یہ خیال نہیں ہوتا، ایسے وہ نوجوان تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ اب وہ مشہور ہو گئے کہ یہ لوگوں کی کھجور پہ چڑھ جاتے ہیں اور یہ کھجوریں اتار لیتے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی بچے ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں آم اتار جائیں گے، فلاں کام کر جائیں گے، مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دن ایک صحابی نے اس کو پکڑا اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے کھجوروں کے باغ میں گیا اور یہ کھجور پہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ اب میرے آقا علیہ السلام میرا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیں گے، اب کہیں گے یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ مجھے ہاتھ کٹنے کے خوف سے پسینے آ رہے تھے۔ جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، اس صحابی نے عرض کیا آقا یہ کھجوروں پہ چڑھ جاتا ہے اور یہ کھجوریں کھا جاتا ہے اور توڑ لیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے، شریعت میں جو کھجوریں زمین پہ گری پڑی ہیں اس کو کھا سکتے ہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، لیکن جو کھجور کے اوپر لگی ہوئی ہیں وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھاتے، قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بتا اگر تو ایسا کرتا رہے گا تو قیامت والے دن حساب دے سکتا ہے۔ کہتے میں
جو خوف تھا نا کہ میرے آقا ہاتھ کاٹیں گے، وہ میں سرکار کا حلم دیکھ کر، آپ کا کرم دیکھ کر وہ خوف تو ختم ہو گیا، لیکن مجھے خوف خداوندی شروع ہو گیا۔ اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس حسن اخلاق سے آپ مجھ سے پیش آئے ہیں، میں آئندہ زندگی بھر کسی کا حق نہیں کھاؤں گا۔ آج ہم لوگ نا ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، کسی کو سمجھانا بھی ہو، ویسے بھی آج کل کوئی سمجھنے کے موڈ میں ویسے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر جاتا رہتا ہوں نا پروگراموں میں، سٹیج پر، عرصہ دراز سے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، علماء تو ہمارے سر کا تاج ہے، خطبہ مجھ سے بڑے دور بھاگتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ لوگوں کو کہتے بھی ہیں جی دیکھو جی ہماری بےزتی کر دی، فلاں کر دیا۔ خدا کی قسم، میں اگر کسی سے کوئی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد کسی کی بےزتی یا دل آزاری نہیں ہوتا، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اغیار خوش نہ ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ بدتمیزی کر رہے، توہین کر رہے۔ میں دو مثالیں آپ کو دوں کہ یہ خطیب کیوں ناراض ہوتے ہیں۔ ایک خطیب میری موجودگی میں تقریر کر رہا ہو، زور زور سے کہے میں نے اللہ سے کہا ہے اللہ یہ بات ہے، اللہ نے مجھے جواب دیا کہ اس کا یہ جواب ہے، میں نے کہا اللہ یہ بات ہے، اللہ نے یہ جواب دیا۔ میں نے کہا معاذ اللہ تیرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ بھئی تو اللہ سے کلام کرتا ہے اور اللہ تجھے جواب دیتا ہے؟ یہ کسی جاہل لوگوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، کسی عالم کی شان یہ نہیں ہے۔ عالم کی شان یہ ہے، وہ یہی کہتا ہے جی میں نے قرآن پہ غور کیا، جب میں نے قرآن پہ غوطہ زنی کی تو میرے مالک نے میرے سینے پر یہ القاء کیا ہے، میرے مالک نے مجھے قرآن کی اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی صورت میں یہ جواب دیا ہے۔ یہ تو بات بنتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، بھئی تیرے اوپر کلام وہی نازل ہوتی ہے معاذ اللہ؟ کیا یہ طوفان بدتمیزی لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ یا جناب والا ایک صاحب کہتے جی میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے۔ جب اس نے 5-6 مرتبہ کہا میرا عقیدہ یہ ہے، میں نے اس کو روک کے کہا، میں نے کہا مولانا آپ کا عقیدہ اہل سنت سے جدا ہے؟ کیا آپ اہل سنت سے خارج ہیں؟ کیا آپ کا اکابرین سے طریقہ علیحدہ ہے؟ ہاں تم یہ کہو میرا ذوق یہ ہے، ذوق جدا ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کے عالم کا سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، عقیدہ جدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی ہے بات آپ کے؟ نہیں۔ تو اب ایسی باتیں ہم اس لیے سمجھاتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ تاکہ کسی غیر کے سامنے یہ بے عزتی نہ ہو، ان کی یہ شرمندہ نہ ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں یہ ہماری ہتک ہو رہی ہے، ہماری توہین کر رہے ہیں۔ بھئی تم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کی حتک کرو تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تمہیں کوئی سمجھانے کی نیت کرے تو تم محسوس کرتے ہو۔ ایک عجیب آب و ہوا چل پڑی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جتنا علم رکھنے والا ہوگا طبیعت کا اتنا ہی حلیم ہوگا۔ حلیم کا معنی خیر خواہ بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا ہوگا۔ اور ہم تو ویسے حنفی ہیں، حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ حضرت امام اعظم کا حلم دیکھیے، ایک شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے اور چھت کے اوپر کھڑا ہو کے گالیاں دیتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لے کے رحمت اللہ علیہ۔ جب آپ نے سنا کہ یہ شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، آپ نے کبھی اس کو پوشاک بھیج دی، کبھی رومال بھیج دیا، کبھی مسواک بھیج دیے، کبھی عطر بھیج دیا۔ کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گالیاں دیتا ہوں، امام اعظم مجھے چیزوں سے نوازتے ہیں، اور ایک دن اس نے گالیاں نہ دیں، آپ نے کچھ نہ بھیجا، وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتے ہیں حضور والا جب میں آپ کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، آپ مجھے نوازتے تھے، آج میں نے گالیاں نہیں دی، آپ نے کوئی چیز نہیں بھیجی۔ فرمائے میاں آج کے دور میں اتنا کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا جتنا تو مجھ پر احسان کر رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرے گا، اس کی چغلی کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی، اس کے گناہ اس کو ملیں گے۔ میرے گناہ تیرے کھاتے میں جاتے تھے، تیری نیکیاں میرے کھاتے میں آتی تھی، تو میرا بہت بڑا محسن ہے۔ جب تو مجھ پر اتنا احسان کرتا ہے تو پھر میں تجھے کیوں نہ نعمتوں سے نوازوں؟ آج تو نے احسان نہیں کیا تو میں نے تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اب یہ علم تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے خلاف کوئی بولا ہے، آپ تو سر پھاڑنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور کہلاتے حنفی ہیں۔ اور ہماری تو برکت ہے اکابرین کے قدموں میں۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا سکھایا کہ تمہیں جو بھی برا بھلا کہے تمہارا محسن ہے، تم پر اس نے احسان کیا ہے، اپنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈالی ہیں۔
گویا سمجھ لو وہ تمہارا دھوبی ہے، تمہارے گناہوں کو دھو رہا ہے۔ بھائی کوئی تو ایسا کام تم کرتے ہو نا، محبوب پہ درود پڑھتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو، اگر تمہیں نیکی کی توفیق نہیں تو اللہ دوسروں کی نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈال رہے، تمہیں لڑنا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہی حلم ہے، اسی کو حلم کہتے ہیں۔ تو مسلمان مومن تو کسی کھاتے میں بھی نقصان میں نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا جب وصال ہوا، یہی واقعہ حضرت بشر حافی کا بھی ہے، دوسرے بزرگوں کا بھی ہے۔ تو آپ کے گھر کے پاس ایک غیر مسلم رہتا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس غیر مسلم کو کسی نے کہا کہ حضور آپ کلمہ پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے بتاؤ دین تمہارے والا اچھا ہے یا بشر حافی یا جناب والا حضرت خواجہ حسن بصری والا دین افضل ہے یا امام احمد بن حنبل والا دین ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دین تو ایک ہے۔ کہنے لگا نہیں دین ایک نہیں ہے، جب میں تمہیں کوئی برا بلا کہتا ہوں تم مجھے مارنے کے لیے آ جاتے ہو، لیکن میرا ہمسایہ بشر حافی ہے، رات کو جب وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں اپنے گھر کی گندگی کا وہ کنستر اٹھا کے ان کے سر پہ ڈالتا تھا، صبح مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے تھے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ جب میں بیمار ہو گیا مجھے پوچھنے کے لیے آئے تمہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ جب میں قید ہو گیا تو مجھے چھڑانے کے لیے آئے اور قاضی وقت کو کہا یہ میرا محسن ہے، ارے میں تو ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا، میں نے کون سا احسان کیا؟ مگر یہ اگر دین ہے جو ان لوگوں کا دین ہے یہ بڑا مشکل ہے، جو تمہارا دین ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھے میری بات کو میں نے کیا کہا وہ علیم بھی تھے، علم بھی رکھنے والے تھے، اور ان کی طبیعت میں حلم بھی تھا، حلیم بھی تھے۔ جب ایسے حلیم طبع انسان ہوں معاشرے میں تو پھر کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ اور جو آدمی حلم ہوگا نا، جو اس کی عمر گزرتی جائے گی اس کے چہرے میں بھی حسن آتا جائے گا۔ تصوف کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جو اس کی طبیعت میں حلم ہوگا، علم کی برکتوں سے اس کا چہرہ نور و انوار کی تجلیات سے بہرہ ہوتا رہے گا۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ حضرت امام محمد جو تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو امام محمد کے زمانے میں عیسائیوں نے چیلنج کیا کہ اگر امام محمد آئیں ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ مناظرہ کریں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ امام محمد نے کہا ٹھیک ہے، اگر میرا مناظرہ کرنے سے تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے ہو تو مجھے یہ شرط منظور ہے۔ حضرت امام محمد نے سر پہ امامہ باندھا، کپڑے پہنے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے جب عیسائیوں کے سامنے آئے انہوں نے کہا لوگو ہم اس محمد سے مناظرہ نہیں کرتے۔ کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہا خدا کی قسم جس امت کا چھوٹا محمد اتنا حسین ہے ان کا بڑا محمد کتنا حسین ہوگا۔ جن کی امت کے یہ فقی اتنے خوبصورت ہے، نام ان کا محمد ہے، تو ان کے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حسین ہوں گے۔ ہم مناظرہ نہیں کرتے، ان کی وضاحت اور ان کا حسن دیکھ کے ہم نبی کے غلام بنتے ہیں۔ مناظرہ نہیں کیا، کیوں؟ طبیعت میں حلم تھا، اور جس کی طبیعت میں حلم ہوتا ہے نا اس کی طبیعت میں حسن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حلم کا حسن سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی بندہ غصے میں بیٹھا ہو آپ کو پتہ چل نہیں جاتا یہ غصے میں ہے؟ بولیے، غصے کی اثرات چہرے پہ نظر آتے ہیں نا، اور اگر کوئی خوش بیٹھا ہو تو خوشی کے اثرات بھی چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ خصوصاً جو ہمہ وقت لوگوں سے غیبت چغلی اور لوگوں کے معاشرے میں جن کا وجود ویسے ہی دبا ہے، ان سے دیکھے لوگ کتنا نفرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو ویسی چغلی کرے سی، لگتا ہے نا ایسا۔ تو اگر غصے کے اثرات چہرے پہ نظر آتے ہیں تو اگر کوئی حلیم ہوگا اور علیم ہوگا، علم رکھنے والا ہوگا تو اس کے چہرے پر حسن کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ خوشی اور غم کے اثرات چہرے پہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور حلیم طبع میں سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ دوسرے بزرگوں سے بھی ملتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں ایک ایک واقعہ کئی بزرگوں کی جو ہے نا سوانح عمری کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ جا رہے تھے اپنے مریدین کے ہمراہ، تو ایک جگہ پر بصرہ میں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے نا تاش کھیل رہے تھے۔ اب مرید بھی تو سارے ایک طبیعت کے نہیں ہوتے، تو کسی نے کہا حضرت یہ دیکھیں نا یہ تاش کھیل رہے ہیں، انہوں نے شراب پی ہوئی ہے، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا دے دیں، یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ آپ وہاں کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے، میرے مالک جس طرح یہ نوجوان دنیا میں خوش ہے ان کو جنت میں بھی اسی طرح خوشی عطا فرما۔
جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں ان کو آخرت کی بھی یہ خوشی نصیب فرما۔ آپ نے یہ ہاتھ اٹھایا اور لوگوں نے کہا حضرت ہم نے کہا تھا بد دعا دے، آپ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میاں میں نے دعا یہی دی ہے، میرا رب ان سے راضی ہو جائے گا، ان کو توبہ کی توفیق ہوگی تو یہ جنت میں جائیں گے نا۔ یہ جہاں یہ خوش ہو کے بیٹھے ہیں اسی طرح یہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہوا یہ جب نوجوانوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا یہ ایسا شخص جس نے ہمارے لیے اتنی دعا کی ہے اور یہ اللہ کا ولی ہمارے لیے دعا کرے اور پھر ہم جو ہے گناہ گار رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے قدموں پہ گر گئے، کلمہ پڑھ لیا اور میرے آقا علیہ السلام کے سچے غلام بن گئے۔ اور جب ان نوجوانوں کو آپ دیکھتے ان مریدوں کو کہتے سن دیکھ لیا اب یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، یہ محبت رسول ایک ایسی چیز ہے جو جنت میں لے جاتی ہے۔ آج ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دیا، یہ جنت میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، اور جو جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ کتنا خوش قسمت ہوئے اور وہ کتنا اپنے نسبت پر اور اپنی قسمت پہ ناز کرنے والا بنے گا۔ یہ جو اولیاء کرام ہے یہ صوفیاء اعظام ہے، ان کا کام صرف اللہ اللہ کی ضربیں لگانا نہیں ہے، ان کی کام لوگوں کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھانا ہے، ان کا کام سینے کو مدینہ بنانا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ یہاں ایک بدکار عورت رہتی ہے اور سارے نوجوان وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ جو علماء اور اولیاء ہوتے ہیں یہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، کس لیے مشہور ہوتے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر زمانے میں ان کا ذکر بٹھا دیا جاتا ہے، لوگ جانتے ہیں ان کو۔ تو حضرت بایزید بستامی نے کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا، کوئی تلوار نہیں اٹھائی کہ جائے میں اس عورت کو قتل کر دوں، یہ بدکار ہے گناہ گار ہے۔ آپ تشریف لے گئے، جا کے اس کے دروازے پہ مصلی بچھایا اور نوافل شروع کر دی۔ جب اس عورت نے دیکھا بھی سارا دن گزر گیا، کوئی نوجوان آیا نہیں، کوئی گاہک نہیں آیا، اس نے نکرانی سے کہا جا کے دیکھو خیر تو ہے، آج کوئی آیا نہیں ہے، دروازے پہ دستک نہیں ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت بایزید بستامی نماز پڑھ رہے۔ وہ عورت دروازے پہ آ کے کہتی ہے بابا مسجد نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے تو نماز پڑھ، میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ بتاؤ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اس نے کہا جی میں اتنے پیسے لیتی ہوں۔ فرمایا یہ پیسے لے لو، آج رات تمہارے گھر میں کوئی اور نہ آئے۔ وہ سمجھی کہ شاید ان کی آب و ہوا خراب ہے، یہ کیا معاملہ ہے، لیکن بات اس کی سوچ سے الٹ تھی، اس سوچ اس کے زاویے سے جدا تھی۔ آپ رات کو تشریف لے گئے، فرمایا وضو کرو، غسل کرو، وضو کرو، ایسے کپڑے پہنے جو پہلے کبھی نہ پہنے ہوں، اور میرے برابر میں مصلی لے کے کھڑی ہو جاؤ، جیسے میں کرتا جاؤں تم نے ویسے کرنا ہے۔ اس نے کہا بابا میں تو بدکار ہوں۔ فرمایا تو نے پیسے لے رکھے ہیں، آج رات میں جیسے کہوں گا ویسے کرنا تیرا کام ہے، میں نے پیسے دے رکھے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، غسل کیا، وضو کیا، کپڑے پہن کر پیچھے مصلی بچھایا۔ آپ نے کہا جیسے میں کرتا جاؤں تو نے ویسے کرنا ہے۔ جب حضرت بایزید بستامی سجدے میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، اب نمازی بنانا تیرا کام ہے۔ یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، نمازی بنانا تیرا کام ہے۔ آپ کتاب تصوف کی اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ولیہ بن گئی، وہ جب مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی طوائف تھی، جب سجدے میں گئی ایک ولی کی دعا سے ولیہ بن گئی۔ بعد میں اس نے توبہ کی، اس کی پوشت میں 7 بیٹے پیدا ہوئے، 7 کے ساتوں اللہ کے ولی بنے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب مجھے بتائیں آپ ڈنڈا اٹھا لیتے، شور شرابہ کرتے، محلے میں کہتے اوے تمہیں شرم نہیں آتی یہ ہو رہا ہے، تو کبھی بھی لوگ نہ سنورتے۔ آپ نے علم کا ثبوت پیش کر کے لوگوں پہ کرم کر کے اس عورت کو ولی بنا دیا ہے۔ ان باتوں کو صرف کانوں کے چسکے تک نہیں سننا، ان کو اپنے اوپر وارد بھی کرنا ہے۔ وارد کریں گے نا۔ یہ تصوف کے جو دروس آپ سنتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف بات سنیں، لنگر کھائیں اور ماشاءاللہ گھر چلے جائیں؟ نہیں، ان کیفیات کو اپنے اوپر وارد کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام اتنے عاشق کیوں ہیں، آپ کے دیوانے کیوں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو کچھ بھی مجھ سے سنتے ہیں اپنے اوپر وارد کرتے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے یہ نہیں کہ بات سنی اور ختم کر دی، نہیں، ہمارا دین یہ ہے کہ جو کوئی سنا اس کو اپنی ذات پہ وارد کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں
چوتھی جو بات ہے وہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے. طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے. اچھا، طالب علم کو عاجزی کا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یتعلم العلم مستحی ولا مستکبر او کما قال علیہ السلام. میرے آقا نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے شرم کرتا رہے گا یا متکبر ہوگا اس کو علم کی ایک چھینٹ بھی نصیب نہیں ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں، جیسے آدمی کو نماز جنازہ نہ آتا ہو اور داڑھی اس کی سفید ہو جائے، وہ شرم کرے کسی سے نہ پوچھے جنازہ آئے گا؟ بولیے. دعائے قنوت نہ آتی ہو، وہ کسی سے نہ سیکھے، کیا اس کو دعائے قنوت آئے گی؟ بھائی لوگوں نے تو آسانی بنا دی جی، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو. مجھے ایک بندے نے کہا جناب ڈاکٹر سے مجھے دعائے قنوت نہیں آتی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یاد کرو. کیوں کہ تمہیں غیبت آتی ہے، چغلی آتی ہے، لوگوں کی عزت اور پگڑیاں اچھالنی آتی ہیں، دعائے قنوت کیوں نہیں آتی؟ یہ صرف نفس کا دھوکہ ہے. جہاں سارے کام کر لیتے ہو وہاں یہ دعائے قنوت بھی یاد کرو. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتعلم العلم، اس کو کبھی علم نصیب نہیں ہوگا. مستحین، جو شرمندہ ہوگا، شرم میں رہے گا. ولا مستکبر، کہ جو تکبر کرنے والا ہوگا اس کو کبھی علم کی دولت نصیب نہیں ہوگی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی بھی کبھی عالم نہیں بن سکتا. تواضعوا لمن یتعلمون منہ، کہ جو جیسے علم سیکھے اگر اس کی قدر نہ کرے، اس کے دل میں اس کی عظمت نہ ہو، اپنے استاد کا احترام کرنے والا نہ ہو، وہ جتنا مرضی پڑھ لے، ہو سکتے اس کے پاس الفاظ ہوں مگر میرے آقا نے فرمایا برکات نصیب نہیں ہو سکتی. علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے علماء میں سے ہیں. وہ لوگوں کو بخاری شریف پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد کہتے تھے بیٹے میں نے تمہیں دورہ حدیث کروا دیا ہے، دستار تمہارے سر پہ باندھ دی ہے، اگر اس کی برکات چاہتے ہو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانا. اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ گے تو پھر تمہیں حدیث اور قرآن کا عرفان نصیب ہوگا، تمہیں برکات نصیب ہوں گی. اگر ایسا نہیں کرو گے، میرے آقا نے فرمایا تواضعوا لمن یتعلمون منہ، یاد رکھنا جس سے تم کچھ سیکھتے ہو اگر اس کا احترام تمہارے دل میں نہیں ہوگا تو تم علم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. علم تبھی ہوگا جب تمہارے دل میں تواضع ہوگی. اور کسی فرد میں، کسی برادری میں، کسی پارٹی کا کوئی رکن یہ نہیں کر سکتا کہ یار ہم جب چلتے ہیں فرشتے ہمارے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں سوائے طالب علم کے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی دین کا طالب علم چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. ایک بد مذہب نے، گستاخ نے جب یہ حدیث پڑھی اس نے کہا نہیں میرے قدموں کے نیچے اگر پر فرشتے بچھاتے ہیں تو میں کیل لگوا لوں گا. فقہا نے لکھا ہے جو دینی طالب علم ہے وہ اپنی جوتی کے نیچے کیل نہ لگوائے. یہ مسئلہ ہے. وہ جوتی ایسی پہنے کہ جس کے نیچے کیل نہ لگے ہوئے ہوں. کیوں کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، پروں پر وہ کیلوں کے نشان نہ لگے. کتنی بڑی بات ہے. تو جب یہ ایک گستاخ نے یہ روایت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، اس نے کہا میں لگواتا ہوں. اس نے کیل لگا کے ایسے زمین پہ مارنا شروع کر دیا. معاذ اللہ کا فرشتوں کے پروں کو کچل رہا ہوں. اسی وقت فالج گرا اور دونوں ٹانگیں اس کی ختم ہو گئیں. اور لوگوں نے کہا تو نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑایا ہے، اللہ اپنے محبوب کی کبھی اہانت برداشت نہیں فرما سکتا. عزیزان محترم، یہ عاجزی کس لیے؟ طالب علم کے اوپر کوئی بھی خرچہ کرتا ہے، طالب علم پر کی کوئی بھی خدمت کرتا ہے، ویسے تو نبی کا معنی ہوتا ہے جس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، لیکن بالخصوص طالب علم کی جو خدمت کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے چھپی نہیں رہ سکتی. بھائی تمہیں کسی کے سامنے خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، طالب علموں کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جو ہے ہر وقت گنبد خضرا کے مکین سے سب کچھ ملتا ہے. سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وسوسے معاف ہیں. اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسے آتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں، اگر وہ زبان پہ نہ لائے تو شریعت نہیں پکڑتی. یہ امت محمدیہ پر وسوسے معاف ہیں، باقی امتوں پر وسوسے معاف نہیں تھے. اب مجھے فقہ اور تصوف دونوں پڑھانے پڑتے ہیں نا. تو وسوسے امت محمدیہ پر معاف ہیں. تو سلطان محمود غزنوی کہتا تھا میں جب اکیلا بیٹھتا تو مجھے وسوسے آتے تھے. کون سے وسوسے آتے؟ سب سے پہلا وسوسہ مجھے یہ آتا کہ سلطان سبکتگین میرا باپ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہر وقت وسوسہ آتا. زبان پہ میں نہیں لایا، مسئلہ جانتا تھا لیکن خیال آتا تھا. اور دوسرا مجھے وسوسہ یہ آتا تھا، یہ جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء،
یہ علماء نبی کے وارث ہیں، کیا یہ حدیث سچی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ علماء نبی کے علم کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا وسوسہ یہ آتا تھا، اور تیسرا وسوسہ مجھے یہ آتا تھا کہ قیامت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چوتھا یہ وسوسہ آتا تھا کہ میرے آقا میری شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ یہ چار وسوسے میں جہاں بیٹھتا تھا ہر جگہ پر یہ وسوسے آتے تھے۔ میں نے گجرانوالے میں ایک یہ تقریر کی نا، یہی بات سنائی، آج تک علماء ڈھونڈتے پھرے کہ یہ حوالہ دے، یہ کون سی کتاب میں یہ حوالہ ہے؟ میں نے کہا جس کو حوالہ چاہیے ملتان ہے، پھر دوں گا حوالہ۔ بہرحال حوالہ موجود ہے۔ الحمدللہ میں جو بات کرتا ہوں جب تک پڑھتا نہیں میں بیان نہیں کرتا، میری عادت ہے۔ میں اگر حضور غزالی زمان، راضی دوران، سیدی احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی منہ سے بھی کوئی بات سنوں، جب تک میں خود نہ پڑھوں میں بیان نہیں کرتا، کیونکہ آج کل حوالے کا دور ہے۔ ہر بندہ کہتے ہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، پھر ہم جب پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے پھر جواب نہیں آتا، میں بھی پوچھتا ہوں یہ بات بتاؤ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو جب یہ چار خیالات اس کو آتے تھے، ایک دن سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں رات کو یہ گشت کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ سونے کی مشعلیں دیے اٹھا کے فوجی چل رہے تھے، تو ایک گھر کے قریب گزرا تو دیکھا ایک دینی طالب علم ہے جو اپنے ہمسائے کے گھر جو دیا جل رہا ہے اس کی روشنی میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، پھر آ کے اس کی تکرار کرتا ہے۔ العلم بالتکرار، علم تکرار سے آتا ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے جب دیکھا کہ اتنا محبت کرتا ہے دین سے اور ادھر جاتا ہے جا کے پھر پڑھتا ہے، آپ نے سونے کا ایک دیا ایک طالب علم کو گفٹ کر دیا، کہا اس کو دیکھ کے پڑھا کرو، یہ دیا جلا کے پڑھا کرو، کسی ہمسائے کے اس روشنی سے تجھے پڑھنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کے پڑھو۔ رات کو جب سویا تو خواب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں چاروں وسوسے دور کر دیے، فرمایا اے سلطان سبکتگین کے بیٹے، تم نے میرے وارث کی مدد کر کے قیامت کے لیے، اس دن کے لیے میری شفاعت اپنے اوپر واجب کرا لی ہے۔ کہنے لگے اس دن مجھے پتا چلا خدا کی قسم نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بالخصوص جو طالب علموں کی خدمت کرتا ہے وہ طالب علم بھی میرے مصطفیٰ کی نظر میں ہے، وہ طالب علم کی خدمت کرنے والے بھی میرے مصطفیٰ کی نظر میں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم اور خستہ کاغذ دیتا ہے کہ تو دین کا علم حاصل کر، تو گویا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اگلی بات ہے محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے۔ ہمارے اکابرین وہ ہیں کہ جب بھی کسی پر احسان کیا ہے نا، جتلایا نہیں۔ جیسے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کسی آدمی سے قرضہ لینا تھا، اور جب قرضہ لینا تھا تو وہ آدمی ایسی گلی میں داخل ہو گیا جو بند تھی کہ امام اعظم گزر جائیں گے اور میں پھر وہاں سے گزروں گا، تو آپ نے بھی اسی گلی میں جانا تھا۔ جب وہ جیسے قرضہ لینا تھا آمنے سامنے آئے، آپ نے پوچھا مجھے دیکھ کے کیوں چھپ گئے ہو؟ کہنے لگا حضور میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا اور میں نے کہا آپ کے سامنے جاؤں گا تو شرمندگی ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو تجھے مجھے دیکھ کے شرمندگی ہوئی ہے میں اپنا قرضہ تجھے معاف کرتا ہوں، اور جو تجھے تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور آپ کا عمل یہ تھا کہ ایک گھر میں جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ گھر والا کہتا ہے حضور آپ اندر داخل ہوتے، آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ سایہ دیوار میں آ جاتے۔ فرمایا میں نے تجھ سے قرضہ لینا تھا، اگر تیرے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاتا یہ سود ہے، میں اس سے بچنے کے لیے دھوپ میں کھڑا ہوں، مگر میں نے اپنے رب اور رسول کو ناراض نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے اتنا تقویٰ۔ آج ہم لوگ پتہ کیا کرتے، کسی سے کام ہو تو ہم مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بچوں کے لیے لے کے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ یہ دین کے مسائل سیکھیں، مجالس میں جا کے بیٹھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں اس سے کوئی کام ہے، کوئی چیز لے جاتے ہیں، آپ جو کام کے عوض جو چیز لے کے جائیں گے فقہا نے لکھا یہ رشوت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، میرے آقا نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، مٹھائی کا ڈبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ کس لیے لائے ہو؟ کہا حضور آپ دینی عالم ہیں اس لیے لایا ہوں۔ فرمایا پکی بات ہے، مجھ سے کوئی مسئلہ تو نہیں پوچھنا؟
مجھ سے کوئی چیز تم نے دین کے بارے میں، کوئی فقہ کا، کوئی حدیث کا، کوئی تفسیر کا مسئلہ تو نہیں پوچھنا؟ انہوں نے کہا حضور کچھ نہیں پوچھنا۔ فرمایا تو ماذ اس لیے لایا ہے کہ میں تیرا دینی بھائی ہوں اس لیے لایا ہے؟ اس نے کہا حضور اس لیے لایا ہوں۔ آپ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اپنے صاحبزادے کو دے دیا، جاؤ گھر میں دے آؤ، مہمانوں میں تقسیم کر دے۔ جب وہ آپ کا صاحبزادہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے چلا تو اس نے کہا حضور میں آیا تو تھا، ایک مسئلہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے صاحبزادے کو بلایا اور فرمایا اس کو مٹھائی کا ڈبہ واپس کر دو، ہم دین سکھانے کا پیسہ نہیں لیا کرتے۔ آج تو خطیب کو بلا لو تو اتنے پیسے مانگتے، دوبارہ بلا ہی نہ کوئی۔ ہمارے اکابر وہ ہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں جو دین سکھانے کے بھی پیسے نہیں لیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، آج کسی سے آپ کو کام پڑ جائے اور آپ اگر وہاں جا کے کچھ مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے تو یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ ایسا نہ کیا کریں۔ ان چیزوں سے جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، میرے آقا کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں جب کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں پہلے جاتا ہے، سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا درہم دھو رہی ہیں پانی کے ساتھ، صابن کے ساتھ، اس وقت جو چیز بھی ہوگی تو دھو رہی ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں دھو رہی ہو؟ آقا آپ نے فرمایا ہے جب کوئی سائل آتا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے، اس لیے دھو رہی ہوں، اس لیے صاف کر رہی ہوں۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہے، تو کسی پر احسان نہ جتلایا کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیکی کیا کریں۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ جب یہ نظریہ ہوگا تو پھر انسان جو ہے اس کی توقع، اس کی توکل، اس کا تقوی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ آج تو ہم کسی کا 1 روپیہ بھی خدمت کرتے تو پھر کہتے ہیں ہمارے لوگ آ کے ہاتھ چومیں اور ان کی 7 پشتیں ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی، ہم نے یہ کام کیا ہے، یہ ضائع کرتے ہیں۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں نا کسی کا باپ فوت ہو جائے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، میں پہلے کہتا ہوں کہ مسئلے بتانے میں اگر کوئی مجھ سے ناراض ہوتے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ میں پیسے تو لیتا نہیں، میں تو کسی کا نوکر نہیں ہوں، میں تو زہرا کے بابا کا نوکر ہوں۔ اگر کوئی آدمی کبھی نماز نہیں پڑھتا اور کبھی کبھی کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہو جس کے سامنے نماز پڑھنے، وہ کہے یار میں پہلے تو نماز نہیں پڑھتا، آج فلاں میرے دوست بیٹھے یہ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا، میں پڑھ لیتا ہوں، وہ نماز نہیں ہوئی۔ اگر ابا فوت ہو گیا اور آپ نے کہا یار اگر میں اچھی کل خانی نہیں کروں گا، میں یہاں پہ گائے اور بکرے اور پتہ نہیں کیا کیا ذبح نہیں کروں گا، میری برادری ناک کاٹ دے گی، میں اس لیے کرتا ہوں، وہ ثواب نہیں پہنچا۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اس سے ثواب لے لو، اس برادری کو کہو تمہارے ابے کو جنت سے جہنم سے بچا لے، جنت بھیج دے، میں نہیں لیتا، میں نہیں دیتا حساب۔ کچھ بھی کرے آپ، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نماز پڑھے اللہ کے لیے، بولیے نماز کس کے لیے، روزہ کس کے لیے، زکوٰۃ کس کے لیے، حج کس کے لیے، صدقہ کس کے لیے، خیرات کس کے لیے، ملنا کس کے لیے، جدا ہونا کس کے لیے؟ یہ کامل مومن کی نشانی ہے، یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ کسی کو مت خوش کرے، اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے خوش ہو جائے گا تو آپ کو کوئی گولڈ میڈل نہیں دے دے گا، اگر کسی کی برادری اس بات سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا، ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے، کسی کو نہیں۔ ہمارا جو معیار ہے ہماری نگاہ اور کامل ایمان بھی اسی کو کہتے ہیں، جب بھی بیٹھے جہاں بھی بیٹھے اس کے خیال میں بیٹھے، جس سے ملے اس کی وجہ سے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب